أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کا تزکیہ آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ یہ آنسو تیرے دل کی سختی کو نرم کرتے ہیں، ان دلوں کو جو پتھر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں، یہ آنسو پگھلا دیتے ہیں۔ جب دل میں کوئی نفس کی ایسی خواہش آئے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو بے حیائی کی دعوت دے رہی ہو، تو بس اتنا یاد کر لینا کہ تو تنہا نہیں، کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، تیری تنہائیوں میں بھی، جو تیرے دل کی سرگوشیاں تک سن رہا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ جو کام، جو بے حیائی تم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کرتے، جو کسی بزرگ کے سامنے کرتے حیا آتی ہے، شرمساری محسوس ہوتی ہے اس کے ادب میں، اپنی حد میں، تو کیا تیرے دل کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ وہ رب تو سب سے بڑی بزرگ ہستی ہے، اس کی حیا نہیں آتی؟ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے جو تو کر رہا ہے، جو تو بولتا ہے، جو لحاظ اپنے بڑوں کا رکھتے ہو دل میں، وہ لحاظ رب کے لیے نہیں سوچتے کیا؟ بس دل کا تزکیہ تب ہی ہوگا جب رب کی بزرگی یاد رہی، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو ہوں، جو کر چکے وہ کر چکے، اب اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اب تو خبر ہو چکی نا کہ رب کے منع کیے کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی حدود نہیں کراس کرنی چاہیے، اپنے سفر کو محفوظ کر لو۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، یہ نفس تو کبھی نہیں بھرے گا، اس کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو ختم ہو جائے گا۔ اس رب کی حیا کرو جو بزرگ ترین ہستی ہے، جو قادر و مطلق ہستی ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ اتنی دیدہ دلیری سے اس دیکھنے والے، سننے والے کے سامنے اس کے حکم توڑ دیتے ہو، کہیں وہ ہمارے ایک ایک عمل پہ پکڑ کرے تو آج کتنے زندہ ہوں گے، کتنے بچ سکیں گے؟ اس رحم کرنے والے، اس رحمان، اس رحیم رب کی قدر کیا کرو، قدر کیا کرو۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت 74 میں، اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ تو قدر کرو اللہ پاک کی۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے کا لحاظ ہوتا ہے۔ کوئی غلط بات کرتے ہوئے دوستوں میں، کسی محفل میں، تو اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی یا کسی رشتہ دار یا ماں باپ کو دیکھ کر کہتے ہو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بات کہیں گھر والوں کے کان میں نہ پڑ جائے، شرمندگی ہوگی۔ کیا اتنا بھی لحاظ نہیں رب کا، جو کہتا ہے تم اگر 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، اور اگر تم 4 ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس کا اتنا بھی لحاظ نہیں؟ نہ بات کرتے سوچتے ہو، نہ عمل کرتے سوچتے ہو، کیا یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کی آیتوں پہ یقین نہیں کہ اللہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے؟ یاد رکھنا، جس نے رب کی ناراضگی کے ڈر سے دنیا کی کسی بھی ناجائز لذت سے خود کو بچا لیا، اس نے نجات پائی گناہ سے اور جگہ پائی رب کی قربت میں۔ قدر کرو، لحاظ کرو رب کی بزرگی کا، اس کے آگے اپنے نفس کی سرکشی کو مقابلے پہ کھڑا مت کیا کرو، تم نہیں ہرا سکو گے رب کو، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے،
اور عبرت بنا دے گا دنیا والوں کے لیے۔ جو محبت کرے، شفقت کرے، عنایت کرے، فضل کرے، اس کو نہیں آزماتے۔ کہیں سرکشی کی مستی میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھنا جو اس کی لاٹھی کو آواز دے دے۔ اس وقت سے پہلے مڑ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو سب دا بھلا، سب دی خیر، فی امان اللہ۔